السلام علیکم. ہمیشہ کی طرح میرا چیلنج برقرار ہے کہ جو میرا نام لے گا میں اس کو امریکہ کا ایک ریٹرن ٹکٹ دوں گا. میرا نام ہے کوئی لے کے دکھاتے جو بھی مجھے اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے. ہمیشہ میں آپ کو نئے لوگوں سے ملواتا ہوں, ان سے بات چیت ہوتی ہے ہماری. اس دفعہ چونکہ میں خود ایک خوبصورت بندہ ہوں اور ہینڈسم اینڈ آل, تو میں نے سوچا کیوں نہ کسی خوبصورت شخصیت کو جو ہے اس سے بات کی جائے. پاکستان کی ٹاپ ماڈل, سپر ماڈل, جی ہاں, مس نادیہ حسین. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈینٹسٹ بھی ہیں, آپ ماڈل بھی ہیں, آپ ایک وائف بھی ہیں, آپ ایک ماں بھی ہیں. مطلب کوئی ایسا کام ہے جو آپ کو رہتا ہے بھی آپ نے کرنا ہے؟ اب میں خالق کچھ کم ہی کام شاید رہ گئے جو مجھے کرنے ہیں, کیونکہ پرسنل لائف کے لحاظ سے وہ بھی اللہ کا شکر ہے سب اچیو کیا ہے, اور اب بزنس بھی کر رہی ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ماڈل بننے کے لیے بیمار لگنا ضروری ہے؟ لائک وہ کمزور اور پتلے پتلے ہاتھ, چھوٹے ہاں, مطلب ایک فزیک جو ہے وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے, پتلی. خاص طور پہ اگر لڑکیاں ہیں تو وہ پتلی ہی جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں, بہتر لگتی ہیں, کیونکہ کیمرہ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر کم از کم 10-15 پاؤنڈ جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. اچھا, تو وہ پھر جو ہے وہ آپ کا ظاہر ہے, ہم چاہے جتنے بھی ہم پتلے ہوں لیکن ہم لوگ ہمیشہ ٹی وی پہ ہم لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ جی آپ موٹے دکھتے ہیں. اور جب ٹیکنالوجی فلاپ ہو گئی, ایسے کیمراز ہونے چاہیے جو کم دکھائے, جو کم دکھائیں. بالکل, لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے. نہیں تو ہوتا. پھر جنرلی ماڈلس کو جو ہے وہ پھر تھوڑا سا انڈر ویٹ ہونا, انڈر ویٹ ہے وڈن سے, لیکن ان کی فزیک اچھا ہونا, ٹونڈ باڈی ہو. اور بہت اگر پتلی ہوتی ہیں تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن خاص طور کے لیے آدمیوں کے لیے, لڑکوں کے لیے تو وہ بیچارے بہت دوسرے ضروری ہے. قسم کے بیمار ہوتے ہیں. نہیں, اب وہ دوسرے قسم کے بیمار اب وہ ہو جاتے ہیں ایونچولی, لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں پوائنٹ نا, ہاں, لیکن ہر میل ماڈل تو ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر تو نہیں ہے لیکن زیادہ تر ہیں بھی. وہ پھر ڈیزائنرز کی کیٹیگری میں آ جاتے وہ ہیں. میرے خیال میں ان کو ڈیزائنر خراب کر دیتے ہیں. ہاں, اچھا یہ بتائیں, دیپک پروانی کو اگر بلانا ہم نے جیسے ہی ہوتا, دیپک بھائی بات سنیے گا, یا یہ کہیں گے یا دیپک باجی ذرا بات سن. نہیں, دیپک تو صرف دیپک ہے. پھر وہ کون ہے جس کو باجی کہیں گے, بتا دو. نہیں, میں آپ کا نام نہیں آئے گا, میں اپنے اوپر لے لوں گا. ہاں, وہ کون ہے؟ ڈیزائنرز میں ہاں لے لیں, آج آپ نام لے لیں, مجھے پتا آپ نہیں ڈرتی ہیں, آپ لے لینا. باجیاں تو خیر بہت ہے ہماری انڈسٹری میں. کیا وجہ کیا ہے, کیوں پرابلم کیا ہے؟ ایک تو چلو وہ والا پرابلم تو ہے ہی, لیکن کیا وہ زیادہ لڑکیوں میں رہنے کی وجہ سے, کیونکہ بہت سارے ماڈلز ہیں, اس کی بات سنی, اس کی سنی, وہ اس کو کہہ رہی ہے, وہ اس کو کہہ رہی ہے. نہیں, ماڈلس کی وجہ سے نہیں ہے. وہ آئی تھنک کہ وہ اتنا وہ عورتوں میں جو ہے وہ جنرلی آئی تھنک ڈیل کرتے ہیں شاید, کہ وہ اتنا خود تو بھی لڑکے جو میں ہے بھی وہ, رہتا ہوں, لیکن میں تو الحمدللہ یہ والا سے آج تک کبھی یہ بھی نہیں ہوا. یہ ہوا ہے نارمل, ہاں کیا حال ہے, ٹھیک ہو, اور تم سناؤ, یہ آواز تو میری صبح صبح ہی ہوتی. اچھا اچھا. میں نے اس دن وہ رومی انصاری کو فون کیا, تو صبح صبح سب ہر ایک کی آواز بھاری ہوتی ہے, اس کی بھی بہت بھاری تھی. ہیلو کیا حال ہے, میں نے کہا بہت بھاری آواز ہو گئی, خیر ہے کیا ہوا کیا؟ تو آواز کبھی چینج نہیں ہو سکتی کیا؟ کوئی ایسا پروڈکٹ ہے کہ جس کو ہم کھائیں اور آواز چینج ہو جائے؟ نہیں, اگر آپ بس مطلب گلا پھاڑ کے آپ گانے گائیں گے تو آپ کی آواز بھاری ہو جائے گی. کوئی ایسی میسج, کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو دینی چاہیے, لیکن وہ کوئی ایسی کوئی پازیٹیو بھی نہ ہو, بالکل نارمل, کیونکہ ہر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے, کوئی ڈفرینٹ بات نہیں ہے. کسی کو موٹیویٹ کرنا ہو آپ کو کہ اس نے جو ہے کوئی دنیا کا برا کام, کسی بزرگ کو روڈ پار کرانی, حالانکہ وہ کرنا نہیں چاہ رہا, اور بیچ روڈ میں جا کے چھوڑ کے بھاگ دینا, اس طرح کی کوئی بات کریں ڈفرینٹ. تو وہ پھر بیچارہ وہ بزرگ کیا کرے گا؟ اور کوئی بات نہیں, آ جائے گاڑی, یہی تو اسٹنٹ ہے. لیکن سروائیول یہی ہے, انسان سروائیو تبھی کرے گا جب حالات اس کے اس طرح کے ہوں گے. تو بابا جی جن کو چلا نہیں جا رہا وہ ایسے بھاگیں گے, میں چیلنج دیتا ہوں سیریسلی. یا کوئی بابا بہت سلو جا رہا ہو, یار اس کو روڈ پر ان کی کان کے پاس جا کے کرو بھاؤ, اس کے بعد دیکھیں کیسے بھاگتے ہیں ہم. ہاں نہیں, میں نے جو ہے وہ بہت دفعہ کیا ہے کہ جب یہ لوگ جو ہمارے سیڈلی جو ہمارے اتنے بیگرز ہوتے ہیں کہ جو گونگے بن رہے ہوتے ہیں, تو ان کی انگلی جو ہے نا وہ آپ پھنسا لیں اپنی ونڈو میں,
तो वो फिर फौरन से जो है वो फिर बोलने शुरू हो जाएंगे. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत खुश हुई बात करके, और आइंदा भी अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर इंटरव्यू दीजिएगा. बिल्कुल, ज़रूर. बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात. आपने देखा इंटेलेक्ट भी कोई चीज़ होती है. अब मैंने आपको कितने इंटरव्यूज़ दिखाए, वो शायद ही कोई इतना इंटेलेक्चुअल हो जितना नादिया है. तो ये एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है. उसकी वजह डेंटिस्ट्री नहीं है, ना मॉडलिंग है. उसकी वजह ये कि आपकी जो एक थॉट प्रोसेस होता है वो कैसे होता है. आप एक जगह अपने आप को स्टक नहीं करते, आप चलते रहते हैं. आप भी चले जाएँ, अल्लाह हाफ़िज़. हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं. ना देखो कोई बात नहीं, कोई रेटिंग नहीं आएगी, हमें नहीं चाहिए. गो ब्लो वहीं. हाँ. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन आज़ाद, मैं खालिद भट्ट. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त देख रहे हैं मीडिया आज़ाद है. पिछले दिन हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए जिसके बाद एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के अंदर एक तनाव सा आ गया. उन्होंने कहा कि सिंध जो है वो उसकी तकसीम नहीं हो सकती, मरसों सिंध नजर, जिसके ऊपर एमक्यूएम का रिएक्शन आया और उन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिया. और प्रॉपरली इस दफ़ा शायद अभी तक हमें लग रहा है कि एमक्यूएम दोबारा हिस्सा नहीं बनेगी. पिछले शायद ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा और इसमें वो दोबारा दोस्ती आ रही है, और 5 सालों में मलिक साहब भी बड़े एक्टिव रहे, दोस्ती हो जाती थी. इस दफ़ा एमक्यूएम का स्टांस मुझे लग रहा है कि नहीं जाएगा, वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएगी, वो कॉम्प्रोमाइज दोबारा नहीं होगा. ये इलेक्शन की तैयारी है या कुछ ऐसा सब कुछ नजर आ रहा है कि सबको अपनी एक लाइन लेनी पड़ेगी जिसकी बुनियाद पे उनको वोट मिलेगा. ये तो अब खैर बाद में पता चलेगा. अफजल शाह जिलानी साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. हो सकता है कि ये वापस सॉल्व ना हो सके इशू, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है थ्रू आउट द इयर्स. और अब ये है कि हो सकता है कि वो मुझे नहीं समझ आ रही कि विदाउट एनी रीजन बिल्कुल बेतुकी पॉइंटलेस डिबेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर मतलब आप कह रहे हो वहां से कि सूबा चाहिए, दूसरी जगह पे आपको बिलावल भुट्टो ज़रदारी से इख्तिलाफात है. मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि जंग किस बात के ऊपर है. लेकिन अब इस दफा बॉडी लैंग्वेज अगर आप उनकी स्टडी करें तो लगता है कि शायद डिसाइड कर लिया. ऐसा तो नहीं कि अंडर द टेबल कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर फिर ये सारा जो क्योंकि दोनों ने सियासत तो करनी है, दोनों ने सियासत करनी है, बलदियाती भी साइड पे रह गए. अब एमक्यूएम को भी कोई ग्राउंड चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी एक ग्राउंड चाहिए कि अब हम लोग साथ बैठ के हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे, तो शायद कोई डेलीगेशन बन जाए और एक दूसरे के घर जाए. आपको नजर आ रहा है? हाँ, मतलब पीपल्स पार्टी की तरफ से तो मैंने ये देखा है. बाकी एमक्यूएम का जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा है तनाव है, लेकिन एमक्यूएम का तो रहता है ना, जब जाते हैं तो एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं. ट्रू. तो उस पे हम आज बात करें. ख़वातीन आज़ाद, मेहमान बड़े हमारे दिलचस्प किस्म के इंसान हैं और बड़ा खुल के बोलते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी धुएंधार किस्म की जनाब हैदर अब्बास अजीज साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए स्टूडियो. बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आपका और बेबी आपका. मुझे यहाँ एक शेर से मैं आपको मतन समझाने की कोशिश करता हूँ कि इश्क जिसको तलाक दे उम्र उसकी तमाम इद्दत. तो हम तलाक दे चुके हैं पीपल्स पार्टी के और अब हम इद्दत में बैठेंगे. ये एक एमक्यूएम दुश्मनी है जिसको वो बार बार हमारा नाम लेकर हमें कहते हैं और उसके लिए वो कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करने को तैयार है. पिछले दिनों आप देखें कि कोई अगर शहर में मक्खी भी मर जाती है, यहाँ अगर कोई मक्खी मर जाएगी तो पुलिस चीफ आकर बयान देंगे कि इन मक्खियों को जो है वो मारने वालों का ताल्लुक एक सियासी जमात से है. और तो और ये कायम अली शाह साहब, इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि ये जो कच्ची वो पी के जो इस दुनिया से चले गए थे, जो मर गए थे लोग, उनके बारे में बोला कि उनका ताल्लुक सियासी जमात से, हमारी पार्टी का नाम लेके बोला. नहीं सर, उन्होंने आपकी पार्टी का नाम, उन्होंने बोला कच्ची शराब पीने से जो लोग जो जान साथ दो बैठे वो शहीद हैं. भाई शहीद ऑटोमेटिकली वो ज्यादातर तो हमारी तरफ ही आते हैं. शहीद हमारी पार्टी से ज्यादा शहीद तो कहीं नहीं. आपके पास तो 2-3 होते ही हैं इनके पीपल्स पार्टी वालों के पास. लेकिन अभी आपका किस बात के ऊपर तनाव है, क्या वजह क्या है कि बिलावल की टर्नओवर? बिलावल के देखें, अगर आपने बिलावल के बारे में बात करनी है तो आप मुझे पहले बताते हैं कि मैं बिलावल के बयान या बिलावल के ऊपर बात करनी है तो मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चिल्ड्रन एसोसिएशन जो है, जो हमारे सदर है उसके बैरिस्टर सैफ, में उसको ले आता, उनको भेज देते हम तक बच्चों की आपस में बात हो जाती है और बच्चे की बात वो कर देते. स्पीच के बाद इनका रिएक्शन है ना, तो प्रूव तो यही हो रहा है कि आप लोग उसकी वजह से कर रहे हैं सब कुछ. किस वजह से कर रहे हैं? अगर वो स्पीच मुझे वो उर्दू में 1 मिनट तक बोल के दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा. वो एक लिखा हुआ प्रॉम्प्टर के ऊपर पढ़ना, ये तो कोई मसले की वो लीडर कहां से आ गए? पॉइंटलेस बात है ये. बिलावल साहब जब कहते हैं कि मरसो मरसो कराची ना डेसो, आपका उसके ऊपर जवाब क्या है?
دیکھیے خالد، سب سے پہلے تو یہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ مرسو سندھ نہ ڈیسوں تے کراچی نہ، یہ جو بولتے ہیں، یہ تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ انہوں نے کراچی کے لیے کیا ہے۔ اگر کراچی کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم پیرس نہ بنا سکے تو کم از کم لاہور تو بنا ہی دیں گے، یہ لوگ تو اس کو لاڑکانہ سے بھی پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ کا کہنا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرف جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ آپ اندرون سندھ کی حالت دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مجھے تو یہ شک پڑتا ہے کہ ان کو ووٹ کوئی فرشتے لا کے آ کے ڈال جاتے ہیں یا کیا، وہاں تو کچھ بنیادی سہولتیں ہی موجود نہیں ہیں۔ سر مجھے یہ سچ بتایا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ واپس شامل نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کیوں۔ ایک میرا مطلب آپ لوگ ہر دفعہ یہ کرتے ہیں کہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر تو مناتے ہیں، پھر لالی پاپ دکھاتے ہیں، اور تو مذاق کر لیں یا تو پہلے اس بات پہ کہ ہم آتے اور جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا، آپ ایک کام کریں، ایک پیپر لا کے دیں، ایک پین لا کے دیں اور ایک ربڑ لا کے دیں تاکہ میں آپ کو لکھ کے بتاؤں۔ ربڑ کیوں سر؟ ربڑ اس لیے کہ اگر فیوچر میں قائد کا ہمارے وہ چینج ہو گیا موڈ اور وہ انہوں نے کہا کہ پارٹی تو میں مومنٹ آ گیا، نہیں وہ تو نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے قائد کو فالو کرتے۔ ربڑ اس لیے کہ اگر کہیں چینج ہو گیا تو بتا دیں، اگر کہیں چینج ہو گیا تو میں کم از کم وہ مٹا کیسی جمہوری پارٹی ہے کہ خود کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، جو قائد بتائیں گے وہی کریں گے؟ ہم فالو کر رہے ہیں، ہم مونارکی پہ تو نہیں چل رہے، آپ کی طرح ان کی طرح تھوڑی ہیں جو پیپلز پارٹی والے کہ جو مطلب پھر باپ پھر بچہ پھر یہ پھر وہ پھر ٹپی پھر ٹوپی سارے آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے سر، میں ایک چھوٹا بریک لے لوں سر، اگر آپ کی آپ شعر سنا لیتے ہیں آپ چھوٹا سا وہ لیں، اس کے بعد آپ کو اتنا دھانسو قسم کا شعر سناتا ہوں۔ سنا دیں، میں لیتا ہوں۔ شعر ہے کہ چمن چمن اداس ہے، پھولوں میں رنگ نہیں، اس زندگی کا کیا مزہ جس زندگی میں غم نہیں۔ اس وجہ سے آپ نے زندگی چھوڑی۔ جان کیلیا صاحب کا یہ شعر ہے۔ جان ایلیا کی کاپی کرتے تھے، جان کیلیا صاحب، یہ ان کا شعر ہے۔ اچھا اچھا، تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب غم نہیں تھا تو مزہ نہیں آ رہا تھا، اب غم ہو گیا تو اب سیٹ ہے۔ غم ہوگا، دیکھیں اب مزہ آئے گا، سیاست کرنے میں بھی اور کھیلنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بلاول میدان میں آ گیا، ہم بھی تھوڑا کچھ گرمی دکھائیں۔ نہیں، بلاول کو تو ہم سیریس نہیں لیں گے۔ کوئی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے بھی رہنما ہوں گے، ہمیں جوائن کریں گے اور بات چیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تو بلاول آ رہے ہیں تو مجھے ابھی بتائیں، میں بیرسٹر سیف کو بلا لیتا ہوں یا ہماری گلی کا کوئی بھی بچہ ان سے بات کر لے گا۔ بلاول نہیں، میں کم از کم اس لیول پہ نہیں آنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، کوئی بریک، خواتین حضرات واپس آتے ہیں ادھر بس جو ساتھ ہوں۔ جی ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ نے دیکھا ہماری ڈیبیٹ کسی اور طرف جا رہی تھی، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک اور سٹیک ہولڈر جو سب سے زیادہ ضروری ہے، کیا یہ الیکشن کی تیاری ہمیں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پہلی دفعہ ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ اب جو ہے یہ اب بات ہاتھ سے نکل گئی، اب نہ کوئی نیگوسیشن ہو سکتی ہے۔ فاروق ستار صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اب جو ہے یہ فائنل ڈیسیجن ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے شاید بڑے یو ٹرن لیے، ان کی کوئی فائنل بات نہیں ہوتی، بٹ اس دفعہ انہوں نے پریس کانفرنس کے حد تک یہ ضرور کہا ہے کہ یہ آخری بات ہوگی۔ سینیٹر سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا یہ اصلی جنگ ہے یا واقعی یہ ہمیں صرف میڈیا کے حد تک یا الیکشن کی ٹیکٹک؟ سر آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں سوال کروں حفظہ صاحب، اگر آپ سر، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ بلاول صاحب ایک طرف اڑا کے رکھ دیتے ہیں ایم کیو ایم کو، اور دوسری طرف ہم نے پچھلے دور میں دیکھا رحمان ملک بھاگے بھاگے آتے تھے اور آ کے ایم کیو ایم سے بڑی اچھی وہ کر کے چلے جاتے تھے، تو یہ اصل چہرہ کون سا ہے؟ کیا یہ تیاری ہے کسی چیز کی یا وہ غلط تھے رحمان ملک صاحب، بلاول صاحب صحیح ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اگر آپ الطاف حسین صاحب کے بیانات بھی دیکھیں، جب وہ ہمارے ساتھ حکومت میں تھے بھی تو وہ بھی کوئی خاص شفقت ہمارے ساتھ نہیں کرتے ہیں، وہ اکثر بہت سخت بیانات اپنے دیتے رہتے ہیں۔ آصف زرداری صاحب کے متعلق بھی انہوں نے کہا، سندھ گورنمنٹ کے متعلق بھی کہا، پارٹی کے متعلق بھی کہتے رہتے ہیں۔ تو جب سیاسی جماعتیں الگ الگ ہوتی ہیں اور اگر اتحاد میں ہوتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپس میں مرج ہو گئی ہیں، ان کی شناخت الگ ہوتی ہے، ان کی اپنی پالیسیز الگ ہوتی ہیں، اور اگر کسی پالیسی پہ اختلاف ہے تو بات کرنے کا حق بھی ہوتا ہے، اجازت بھی ہوتی ہے۔ تو وہ کہ ایم کیو ایم تو ہمیشہ استعمال کرتی رہی ہے، اگر ایک مرتبہ ہم نے کر لیا تو میرا خیال ان کو ناگوار گزرا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بات آ رہی ہے پارٹی کی پالیسی ہے بالکل، اور اس میں یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا بلاول صاحب انکل الطاف اور اس طرح کے ٹرمز استعمال کرتے ہیں، جب زرداری صاحب آ کے پانی ڈالتے ہیں، اس تقریر میں بھی ہم نے یہ دیکھا زرداری صاحب نے بڑا اپنا انداز جو ان کا ہے۔ خالد معذرت چاہوں گا، بلاول بھٹو مت لگائیں، آپ زرداری کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا، ہم ان کو اس نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ نہیں، میں بلاول بھٹو زرداری صاحب پورا نام جو ہے مکس کر دیں، چلے ٹھیک، بلاول بھٹو۔ تو وہ سر وہ انکل الطاف کا ٹرم اور پھر یہاں کے بلاول صاحب کچھ جو بول دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے جب زرداری صاحب آتے ہیں تو بڑے اپنے انداز سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ چلنا چاہیے، ہم بھائی ہیں، الطاف بھائی ہمارے بھائی ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو یہ اتنا ڈفر کیوں کرتی ہے؟ ایک تو بات یہ ابھی بھی آپ نے پچھلی بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے، آپ نے کہا آپ کو بھی اپنا حق ہے، اب کیوں اتنا ڈفرینس نظر آ رہا ہے؟ نہیں، انکل میرا خیال ہے کوئی بری بات نہیں ہے، اور بلاول صاحب
جو پارٹی کے سینئرز ہیں ان میں سے بھی کئیوں کو انکل کہتے ہیں. لیکن وہ ایسا کہتے ہیں کہ طنز وے میں کہہ رہے ہیں نہیں وہ اب اگر کوئی اس کو لیتا طنز میں تو الگ بات ہے, لیکن اگر وہ صرف الطاف کہیں تو میرے خیال زیادہ برا لگے گا. نہیں الطاف بھائی بولنے زیادہ ایج ڈفرینس نہیں ہے دونوں کا. یہ میں آپ کی رائے ان تک پہنچا دوں گا کہ وہ الطاف بھائی کہہ دیا کریں یا کوئی اور دیکھیں آپ کے کر لے. اب آپ کے سامنے انہوں نے کہہ بھی دیا, بات پوری ہو گئی. دیکھیں جہاں تک بلاول زرداری صاحب آپ تو ٹویٹس بھی کر رہے ہیں سر, میں آج آپ کی ابھیشیک بچن جو ہے وہ کبھی امیتابھ نہیں بن سکتا, اس طرح کی بھی باتیں آپ کی آ, تو آپ زیادہ غصے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی تربیت جو زرداری صاحب آپ کے لیڈر کر رہے ہیں, ایک پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ایک کمرشل آیا کرتا تھا ٹی وی پہ کہ ایک بچہ اپنے والد کو دیکھ کر جس طرح وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں وہ پینسل اٹھاتا ہے اور ویسے جلانے کی کوشش کرتا ہے, تو لہٰذا وہ آخر میں کامیاب نہیں ہو پاتا اور لکھا ہوا آتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. تو اسی طرح جو زرداری صاحب اگر ان کو یہ بتا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کھل کے آ کے بات کی جائے, نہ کہ یہ کہ آپ جو ہے وہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا ہے. آج دیکھیں آپ, ہم پچھلے 5-10 سالوں میں جس شہر میں ہم لوگ تھے اس کی حالت دیکھیں, اور انٹیریئر سندھ میں مطلب روڈیں دیکھی ہوں گی, آپ تو اکثر جاتے رہتے ہوں گے, یا ہیلی کاپٹر پہ آپ بھی جاتے ہیں. زرداری صاحب میرے خیال میں ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں, تو عوام کو پتہ ہے سب. میں زیادہ کراچی میں ہی ہوتا ہوں, اور آپ نے ٹھیک کہا کہ جس شہر میں آپ ہیں اس کی حالت بھی دیکھیں, تو جس شہر میں آپ تھے وہ میرا خیال ہے آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کافی عرصے سے یہاں پر ہیں. اگر یہاں کے مسائل ہیں ہم بھی ذمہ دار ہوں گے, لیکن بری ذمہ آپ بھی نہیں ہوتے اس سے. نہیں وہ شہر میں یہاں پر شفٹ ہو گیا ہوں نا. اگر آپ دیکھیں انٹیریئر سندھ سے کمپیئر کرتے ہیں, اب آپ کو روڈ, آپ کو ہاسپٹل ملتے ہیں. یہاں سے آپ بائی روڈ اگر ناردرن بائی پاس سے چلے جائیں, آپ دیکھیں کتنا ایک کیا معاملات ہیں ادھر. وہاں پہ معاملات خراب ہے تو ایم کیو ایم نے اس میں کیا پارٹ لیا؟ اگر وہاں پہ ان لوگ کی گورننس ہے تو ایم کیو ایم نے کراچی میں بھی کیا؟ بٹ بات یہ وڈیرا شاہی, یہ جو جاگیردارانہ سوچ ہے, الطاف بھائی تو اس کے خلاف ہے. ہماری تو تربیت کی ہے, اس کی وجہ سے آپ الگ ہونا چاہتے ہیں. نہیں ہم آج جو بھی ہیں الطاف بھائی کی وجہ سے. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے, ہم نے رات کو اس شہر کتنا پیارا لگتا ہے, یہ ہماری وجہ سے ہی بنا. میں پیارا لگتا ہے. دیکھیں یہ بات تو سر آپ بھی مانیں گے, میرے خیال آپ مناسب آدمی ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ کے باقی لوگ. میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, میں آپ کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ شاید کا سم ہاؤ یہ بات ریلائز تو کریں گے نا کہ سندھ میں اگر یہ بلدیاتی الیکشن والا معاملہ بھی ہو جاتا تو بات شاید یہاں تک نہ آتی. یہ بھی تو ایک بڑا وہ ہے, چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ میاں نواز شریف. اس کا پرابلم میں آپ کو بتاؤں, تو آپ کی طرف سے میں آپ کو بتاؤں, بلدیاتی الیکشن کرانا ہمارے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی اور کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونا بھی چاہیے. لیکن ہمارے دوست یہ نہیں ریئلائز کر پاتے کہ بلدیاتی جو نظام ہے وہ صوبائی اسمبلی نے پاس کرنا ہوتا ہے, اور صوبائی اسمبلی میں جس کی اکثریت ہوتی ہے, جمہوریت میں تو اسی کا حق ہے کہ وہ جس طرح کا قانون چاہیں بنائیں, لیکن ہمارے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ قانون اس طرح کا بننا چاہیے جس طرح کا یہ چاہتے ہیں. یہی جو ہے ڈفرینسز تھے جس کی وجہ سے کوئی ایسا قانون نہیں بن سکا جس پہ اتفاق رائے ہوتا. پچھلے نہیں ہو سکا, نہیں ہو سکا. ایک پہ جا کے ہوا تھا تو پھر اس پہ اور لوگوں کو اعتراض ہوا, وہ اس لیے رہ گیا. تو بس ہمارے دوست راضی نہیں ہو سکے کسی قانون پر, اور جب گزشتہ برس ہم نے کوشش کی کہ انتخابات ہو جائیں تو ہماری جو حلقہ بندی تھی اس پر بھی اور ہمارا جو قانون تھا اس پر بھی ہمارے دوست عدالتوں میں چلے گئے. اب جو تاخیر ہوئی ہے اس میں قصور عدالتوں کا ہے, ہمارا نہیں ہے. اچھا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں سر عدالتوں, آپ دونوں کی دوستی ہے؟ دیکھیں عدلیہ کا ہم احترام کرتے ہیں, اور ہم نے ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر ان سے ہاتھ ملایا تھا, لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے حقوق جو ہے اس کو سلب کر. سر مسئلہ یہ ایک بات مجھے بڑی دلچسپ لگتی ہے, ہمارے یہ دوست یہ کہتے ہیں ہم پچھلے 10 سال سے کڑوا گھوٹ پی رہے تھے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وزیر بن کے کون سا کڑوا گھوٹ پیا جاتا ہے. کون سا سر بتا دیں, دیکھیں ہمیں سب پریشانی میں لگتے ہیں وزیر بن ملی ہے, مل گیا مطلب 3-4 منسٹری ملنے کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں. ہم نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارا ووٹر سندھ میں بیٹھا ہے اور ہم کراچی سے بلاول ہاؤس سے نکلے ہی نا, ہمیں تو عوام میں جانا ہوتا ہے. کراچی بھی سندھ ہے, مطلب سندھ کا ایک شہر ہے نا, اسی حوالے سے بول رہا ہوں کہ ہم تو جاتے ہیں لوگوں میں گھلتے ملتے ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ وہ کبھی فلائٹ کر کے جائیں اور وہاں جا کے ملیں. ابھی 2.5 ارب روپے کے آپ نے جلسہ جو ہے وہ بلاول کا کیا ہے, اس کا آؤٹ کم کیا ہے بیچارہ, کوئی بھی نہیں. آؤٹ کم ہے بی بی سی کی رپورٹ ہے, حساب آپ نے کر لیا 2.5 ارب روپے. بی بی سی کا ہے. الطاف صاحب بھی تو کرتے ہیں ہر دفعہ. ہمارا تو ایک کال پہ ہوتا ہے, لوگ ولنگلی آتے ہیں. آپ دیکھیں اگر رات کے 3 بجے بھی ہوتا ہے تو لوگ کھڑے نہیں ہونے دیتے جلسے میں. لیکن ایک بات ہے نا, دیکھیں آپ شاید ادھر بیٹھے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ادھر جھکاؤ کریں. آپ نہیں جلسے میں ایسا ہوتا ہے. میں جی خواتین حضرات ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ سارے مہمان موجود ہوں گے. کوئی بریک ہے.
جی ویلکم بیک خواتین حضرات. بٹ یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں صوبے بننے چاہیے, روس کے صوبے بننے چاہیے, چائنا کے بننے چاہیے, ہندوستان کے بننے چاہیے, لندن کے بننے چاہیے, امریکہ کے بننے چاہیے, ڈیولوشن آف پاور کینیڈا کے بننے چاہیے, بننا چاہیے, بالکل بننے چاہیے. جہاں جہاں صوبے کی ضرورت ہے الگ سے ایک صوبہ بن جائے. بلاول کے تو اس وقت اس کو تنہائی کی ضرورت ہے, اسے تنہائی دے دے تاکہ وہ رہ کے اپنی تھوڑی کیا کر کام تو کرے اپنے اوپر کی. بولنا کس طرح ہے اس نے, بیٹھنا کس طرح ہے. سر دیکھیں نا, اگر آپ 5-8 سالوں میں اگر ان سے آپ پوچھیں گے تو یہ وہی پھر پرانی کراچی کا جو روڈیں اور پول اور مصطفیٰ کمال تک بات جائے گی. مگر جب ہم آپ سے پوچھیں گے سر ترقیاتی کام سندھ میں ایسا کیا ہوا ہے, اب تو پھر وہاں آپ جا کے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا. تو دکھنے والا کام. نہیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. سر بتائیں. اگر آپ کو کسی نے نہیں دیا تو میں دیتا ہوں. پلیز بتائیں سر. دیکھیں پرائرٹیز میں فرق ہے. اگر پنجاب گورنمنٹ کی پرائرٹی یہ ہے کہ میٹرو بس چلائیں جو پوری دنیا کو نظر آئے, بہرحال ان کی پرائرٹی نظر بھی آ رہی ہے, لوگ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. جس کو آپ کے لیڈر صاحب نے کہا کہ وہ اچھا اب میں بیٹھا ہوں. ہم نے جو ہے نا کوشش یہ کی کہ لوگوں کو امپاور کیسے کریں, ان لوگوں کو جو بالکل ہی نچلی سطح پہ رہتے ہیں, جو غربت کی لکیر سے بھی بہت نیچے ہیں. ٹھیک ہے جیسے ٹپی صاحب تھے اور وہ آئے اوپر. نہیں وہ تو ہمارے ایم پی ہیں نا. اچھا سوری, میں سمجھا. یہ باقی اور لوگ. تو ہم نے وومن امپاورمنٹ بہت کی ہے. بہن بے نظیر بستی کے نام سے کندکوٹ, کشمور اور یہ جیکم آباد کا جو علاقہ ہے جہاں پر خواتین کو لوگ گھروں سے نہیں نکلنے دیتے, جہاں وہ اپنی عورت کا نام کسی کو سامنے لینا گوارا نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں ہم نے ان عورتوں کے نام پر وہ مکانات تعمیر کر کے دیے غریبوں کو, تاکہ ان خواتین کی گھر میں عزت ہو کہ مکان اس کا ہے, زمین اس کی ہے, اور اس کو لوگ شناختی کارڈ بنواتے ہیں ان کی فیملی کے لوگ اب, اور ان کو باہر وہ دفاتر میں جہاں جہاں ان کو جانا پڑتا ہے وہ لے کے جاتے ہیں. تو وہ خواتین جن کا نام باہر نہیں لیا جاتا تھا, جن کا شناختی کارڈ نہیں بنایا جاتا تھا, ہم نے ان کو کیا. مناسب بات نہیں ہے ویسے, لیکن میں نہیں لے رہا ہوں, ہم نے ان کو یہ اختیار دیا ہے, ان کے لوگوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ تمہارے فیملی کا ایک اہم حصہ ہے, اور ان کی بدولت تم جو ہے وہ کچھ حاصل کر سکتے ہو. اگر ہم میٹرو بنا دیتے ہیں 50 ارب روپے کی, تو شاید وہ لوگوں کو سفری سہولت تو میسر کر سکتی ہے, ان کو آسانی ہو سکتی ہے, لیکن ان لوگوں کو لاکھوں فیملیز کو جن کو ہم اوپر لانا چاہتے ہیں کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, وہ کام وہ نہیں کر سکتے. تو یہ پرائرٹیز کا فرق ہے. بیچ میں کچھ کسی پی 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 لیڈر نے یہ سجیشن دی تھی کہ ایک طرح سے پورا بے نظیر بھٹو بسز کا پورا انتخاب کرنے کا کہا تھا, تو وہ کبھی مٹیریلائز نہیں ہوا, لوگوں نے سمجھا کہ فروٹفل نہیں ہوگا. میرا ایفرٹس بھی لگائی ہیں, لیکن کچھ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسپورٹیشن کی سہولتوں کو نہیں ملنی چاہیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50 ارب روپے سے جتنے لوگوں کو سہولت ملی ہے, ان 50 ارب سے اس سے کئی گنا زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ فرق ہے کہ ان کے پاس بھی تو بجٹ ہے, تو وہ بجٹ اگر یوز کر سکتے ہیں. یہاں کراچی میں بسز جو کھڑی تھی پتہ نہیں کتنے برسوں سے خراب, وہ دوبارہ اس کو ہم سڑکوں پہ لے کے آ گئے ہیں. میں نے بہرحال سنا تھا کہ سستی روٹی کے حوالے سے جو ہے یہ شرجیل میمن صاحب نے زرداری صاحب کو ایک جا کے وہ آئیڈیا دیا تھا کہ ہم پلاسٹک کی روٹیاں غریبوں کو کھلاتے ہیں تاکہ اس سے پیٹ بھی بھرا رہے لمبا اور روٹی بھی سستی ہو. ربڑ کی روٹی ایسے بنے گی. میں پوچھتا بلدیاتی سر اس طرف پتہ نہیں آنا چاہیے, ابھی مناسب بات ہے کہ نہیں. بہرحال جب صوبوں کی بات ہوتی ہے پنجاب کے اندر سر, تو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ پنجاب میں صوبے بننے چاہیے, لیکن جب سندھ میں یہ لوگ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مرسو سندھ نہ صوبہ. دیکھیں پنجاب میں کوئی ایک سیاسی جماعت مجھے ایسی بتائیے جو صوبوں کی مخالفت کر رہی ہے, کوئی ایک جماعت بتا دیجیے. کوئی بھی نہیں ہے, سب اس کی حمایت کرتے ہیں. یہاں تک ہوا کہ پنجاب اسمبلی نے گزشتہ ٹینیور میں اتفاق رائے سے قرارداد پاس کی کہ پنجاب میں 2 نئے صوبے بنائے جائیں. ان کو مطالبہ کرنے کا حق ہے, یہ کریں, ہم اس پہ بالکل ان کو نہیں کہتے ہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں, آپ کریں, لیکن آئین میں ایک راستہ ہے صوبے بنانے کا, آپ اس کو اڈاپٹ کیجئے, اگر بن سکتا ہے اللہ بسم اللہ, آپ ایک نہیں 10 بنا دیجیے. نہیں اسمبلی سے ہوگا نا, اسمبلی سے ہوگا نا. اب سندھ میں کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جو صوبے کا مطالبہ کرتی ہو. یہ بھی ایک دن کرتے ہیں, دوسرے دن پھر دوسری بات کر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں سندھ ہماری ماں ہے, اس کی تقسیم نہیں چاہتے ہیں. تو دیکھیں اگر یہ سنسیئرلی چاہتے ہیں کہ بنے اور یہ ان کی خواہش ہے, تو وہ جو آئین کا راستہ ہے اس کو اڈاپٹ کریں, قرارداد لے کر آئیں, منظور کرائیں اس کو اسمبلی سے. اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ میجورٹی کے اوپر اپنا فیصلہ مسلط تو نہیں کر سکتے نا, فیصلہ تو بہرحال میجورٹی نے کرنا ہے. ہم آج تک ایک صوبہ نہ بنا سکے, اور وہ جو ہے پورا ملک بھی بنا دیا گیا, انہوں نے, ان کی وجہ سے بن گیا. دیکھیں نا کہ تم ادھر میں ادھر والی وجہ, ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے, ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے, ہم صوبے کی بات نہ کریں اور آپ ملک بنا دیں. دیکھیں یہ بات اچھی اس لیے ہے کہ اللہ ان کو جنت نصیب عطا فرمائے. اطہر عباس صاحب آپ کے گروپ سے تھے, اور بڑے بہت سینئر, اور بڑا ایک نام تھا ان کا صحافت میں. یہ ادھر ہم ادھر تم والی جو ہیڈ لائن تھی یہ انہوں نے لگائی تھی, اور وہ اپنی ساری زندگی وہ خود صفائیاں دیتے رہے کہ بھائی یہ نہیں کہا تھا انہوں نے, جو کہا تھا وہ کچھ اور تھا, میں نے نہیں لگائی تھی, انہوں نے لگائی تھی, اور اس پہ کئی دفعہ لکھ چکے ہیں
کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ قطعی مقصد نہیں تھا، نہ میرا تھا نہ ان کا تھا. ایسے تو 9/11 کی بھی 10 چیزیں بنی ہوئی ہیں کہ اس دن اتنے ہزار جو ہے جیو نہیں آئے تھے اور فلاں نہیں آئے تھے اور یوں پگھلتا ہے. یہ سوال اب دونوں کے لیے یہ سوال ہے کہ یہ واقعی ہم کیا واپس 90s کی طرف جا رہے ہیں کہ مطلب لسانی جنگ ہے کیا یہ کہ اردو اسپیکنگ مہاجر سندھی، یہ ساری باتیں سیاست میں آنا کا ایک بنیادی چیز تھی جس کا سامنا اس صوبے کو تھا. اور آصف علی زرداری صاحب نے جو ایم کیو ایم کے ساتھ دوبارہ اتحاد بنانے کی بات کی 2008 میں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ رائے تھی کافی لوگوں کی کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے تعلقات بہت زیادہ خراب تھے ایم کیو ایم سے، نہیں ہونی چاہیے. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے کوئی اپنا آگے کا ویژن دیکھا کہ نہیں، اگر ہم ماضی میں ہمارے تعلقات خراب رہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ بھی ہمارے تعلقات خراب ہی رہیں. ہم نے اس صوبے کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں یہ اربن رورل ڈیوائڈ جو ہے وہ ختم کرنی پڑے گی، کم کرنی پڑے گی. یہ تو ناکام ہو گئی. نہیں، کوشش تو کی نا ہم نے جی، لیکن ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب تک ختم نہیں ہوگی یہ صوبہ آگے نہیں بڑھے گا. تو ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں سے گزارش ہے کہ جن چیزوں سے ہم آگے بڑھ گئے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ ہم اس پہ چلے جائیں. تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے. آپ کا حق ہے کہ آپ جو مطالبہ چاہیں کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس مطالبے میں لوگوں کے اندر ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، دونوں طرف ہو سکتی ہے. اور اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ادھر کے جو قوم پرست رہنما ہیں وہ اسے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کریں گے. اس کا نقصان اس شہر کو بھی ہوگا، صوبے کو بھی ہوگا، اور عام جو ہمارے شہری اس صوبے میں رہ رہے ہیں. دیکھیے ہمارے قائد کا تو ایک ویژن تھا، ہمارے قائد کا ایک ویژن تھا، اور اس کے تحت دیکھیں نا انہوں نے کتنی دور اندیشی کی. وہ اس وقت طالبان کی بات کر رہے تھے، یعنی کہ ان کو اس وقت نظر آ رہے تھے ٹیررسٹ نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے بولا آپ لوگوں نے مذاق اڑایا. کوئک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو سارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ڈیبیٹ کو جاری رکھیں. کوئک بریک. دیکھو بھائی ہم نے تو لندن تک میں صوبے کی ڈیمانڈ کر دی ہے. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی یارو. عقل سچی تھی اور عشق جھوٹا تھا. آپ کچھ پوچھ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ لبرل فاشسٹ جنرل ضیاء کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں سندھیوں کے خلاف، تو اس کی کس کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں، یہ جنرل ضیاء الحق نے جب محترمہ آئی تھی نا 86 میں، تو کوشش کی تھی کہ سندھ میں لوگوں کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ کمزور ہوں، اور وہ انہوں نے کیا تھا. اور بلال صاحب شاید محسوس کر رہے ہیں کہ آج بھی ہو رہا ہے. مطلب پوری دنیا جو ہے وہ نیگیٹو سوچ رہی ہے، صرف آپ لوگ جو ہے وہ پازیٹیو سوچتے ہیں. نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ساری دنیا کر رہی ہے. اور بلاول صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان لوگ کی گورنمنٹ کی طرف سے ایفرٹس ہوتے ہیں. نہیں تھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود زرداری صاحب اگر کوئی بات کریں سمجھ بھی آتی ہے. بلاول صاحب جو ہے اس وقت تو ان کو میرے خیال میں ٹھوس غذا میں شاید پہلا قدم والی ایج ہے، اور وہ ہم پہ تو یہ تھوڑا سا غیر مناسب ہے. ایج کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہوئی. وہ تو میرا خیال ہے مناسب بات تو کر. جب 67 ایئرس کے لوگ آئی تھی تو 24 سال کی تھی پالیٹکس میں، جب ایکٹیولی پالیٹکس میں انہوں نے حصہ لیا تھا. 24. آپ کی تو کیا آپ بتائیں نا، یہ ہم تو اسی مونارکی کے تو خلاف ہیں. آپ بتا دیں الطاف بھائی کے کسی رشتہ دار نے اگر کبھی کسی جگہ پارٹیسپیشن کی ہو؟ کبھی نہیں کی. یہ آپ کی مونارکی چلی آ رہی ہے بھائی. آپ ود ان دا پارٹی تو الیکشن کروائیے کبھی. وہ آپ کی مرضی، آپ کسی بھی بات ہے کہ ود ان دا پارٹی الیکشنز کیوں نہیں ہوئے ابھی تک؟ نہیں، ہمارے یہاں چیئر پرسن کے لیے بھی اگر کریں گے تو چیئرمین کے لیے بھی ووٹ سبھی بلاول کے لیے کریں گے آٹومیٹکلی. ایسے لوگوں کو پھر مسئلہ ہو رہا ہے نا، لیفٹ رائٹ پہ کون بیٹھا ہے؟ میں آپ کو وجہ بتا دوں کیوں. اچھے لوگ تو بیچارے اچھی باتیں کر کے رہ گئے. پیپلز پارٹی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ نشانے پہ رہی ہے، اور اگر ہم کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کرتے پارٹی کے اندر کہ جی اس طرح کا الیکشن ہوگا، تو شاید کوشش کی جاتی کہ وہ پارٹی کے اوپر قبضہ کرنے کا کوئی راستہ نکالا جاتا. ٹھیک ہے. تو محترمہ نے الیکشنز کروائے بھی تھے پارٹی میں، لیکن وہ ہم اپنا ایسا سسٹم بناتے تھے کہ چاہے اس کے اوپر کوئی قبضہ نہ کر سکے، کوئی مطلب کوئی مینیپولیشن اس کے اندر ایسی نہ ہو کہ کوئی اور لوگ آ کے اپنی پارٹی قبضہ نہ کر سکے. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ جو کہ بعد میں ہوا، پھر یہ ضروری تھا کہ ہم یہ چیزیں کریں. اور اب میرا خیال ہے وہ چونکہ اس میں لازمی بھی ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس کے اندر الیکشن لازمی بھی ہے، تو جس طرح تمام پارٹیاں الیکشن کروا رہی ہیں ہم بھی کروا. اچھا، یہ بلاول صاحب جو ویسے تو گورنمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کر رہا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی تھی، اور اب بلاول صاحب جو ہے وہ جلسے کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ کیا ان کا نیا ویژن ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم دیکھیں کبھی بھی نہیں تھے. ہم نے گورنمنٹ کی بہت اچھی خاصی دنائی کی اس پورے 1.5 سال کے اندر، اور اب بھی کریں گے اگر وہ ان کی پالیسیز بری ہوگی، لیکن ہم سسٹم کے ساتھ ہیں. سسٹم کا مطلب نواز شریف نہیں ہے. سر آپ نے ابھی ایک ٹویٹ کیا آپ نے، وہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ جو آپ نے شیمپو اور وہ کوئی اور ہے.
नहीं वो कोई और वो सही रनी और वो आप मिक्स करके मैं मिक्स कर गया वो मुझे चूंकि वाकई में नहीं पता था। मैंने कहा आप इतने नफीस इंसान हैं, आप यकीनन मेरी बात समझेंगे। देखिए हमारा आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन क्या हम अपने उसूल की बात भी नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं? नहीं, आप तो हर बात कर रहे हैं, जो उसूल की वो भी कर रहे हैं, जो नहीं वो भी कर रहे हैं। नहीं, हम जितनी आजादी बात करने की आप लोगों के किसी को भी नहीं इस मुल्क में। नहीं सर, ये भी विचार देखिए आपको भी उतनी है, आपको भी उतनी है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो डंके की चोट पे हम। आप पीपल्स पार्टी के जलसे से डर तो नहीं है जो आप इतना रिएक्शन की कोई आपको ये लगा तो नहीं कि ये डरने वाली बात है? नहीं, हंसी बहुत आई, डर तो नहीं हुआ कि उनको ऑल द वे उड़ के आना पड़ा हेलीकॉप्टर से। अरे भाई लोग ही नहीं थे, आप आराम से आ जाते। चले कौन सा कोई इतना बड़ा रास्ता? चले शुक्र है वो आ तो गए, आपके तो आते भी नहीं है। सर क्या वो आएंगे, वो रूहानी तौर पे हमारे साथ है भाई, वो आएंगे एक दिन इंशाल्लाह। ये सर जलसा आप समझते हैं कामयाब हो गया? पूरे पाकिस्तान से लोग आए ये रखते हुए बहुत जो इमरान खान ने ट्रेंड सेट कर दिया है, बहुत कामयाब ऐसा था। भी है। और जब आप कहते हैं ना पूरे पाकिस्तान से, तो उसका मतलब नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा से भी इतने आए होंगे, पंजाब से भी इतने आए होंगे। सर कश्मीर वहाँ से तो बड़े लोग सिंबॉलिक उनकी पार्टिसिपेशन थी, लेकिन जो ज्यादा लोग थे कराची के थे और कराची के जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से थे। बाकी जितना फासला बढ़ जाता पीपल्स पार्टी के मेरे ख्याल में 5-6 वोटर ही रह गए। आप एक तो आप गए होंगे और बाकी 2-4 और चले गए होंगे। नहीं वो खुद अपना वोट पीटीआई को देते हैं, वो खुद पीटीआई को वोट। आपने पीटीआई कह दिया, एमक्यूएम नहीं कहा। अगर वो पीटीआई को देंगे भैया तो मामला खराब। वोट की मजबूरी है, उनको जरूरत है भी बहुत। सर इस आपके सब चेयरमैन के साथ जो लेफ्ट राइट हमें लोग नजर आते हैं, लेकिन आपने ये है कि लोगों को नवाजा, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे यकीन है आप आज तक जो है वो ज़रदारी साहब को भी अच्छा इंसान ही समझते रहे। नहीं समझते रहे क्या मतलब? मेरे लीडर्स हैं और मैं उनको अच्छा समझता हूं, तो उनकी पार्टी में हूं, मैं उनको अच्छा समझता हूं, तो उनको फॉलो करता हूं। और मेरा ख्याल है कि आप भी अल्ताफ हुसैन साहब को अच्छा समझते हैं, इसलिए फॉलो करते हैं। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे तो लीडर के चले, मैं ही कह रहा हूँ इसलिए फॉलो करते हैं आप। मेरे ख्याल है खालिद ये सवाल करना चाहते थे लेफ्ट राइट सेंटर वाला, तो वो उसके मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी इनसे मिलता हूँ तो बड़ी ये भी बहुत करीब हो गए अब चेयरमैन साहब के। और वो लोग जो है वो शायद इनको करीब ना आने देते, वो तो शायद बेहतर आप जानते हैं। सुना है कि ये तो बहुत ज्यादा करीब होने वाले हैं। सर ये ठीक है, मैं तो खुशी होगी कोई ऐसा बंदा करीब है सही मशवरे दे, हमें मसला नहीं आए ना वो फखरे आलम साहब अच्छे मशवरे देते होंगे। वो क्या रैप आपको उनसे क्या वो नहीं, वो उनको म्यूजिक में ना ले आए, वो जवान बच्चा उसको म्यूजिक का शौक होगा, तो उसको पार्टियों की लत लग गई, वो अपनी पार्टी छोड़ देगा, यकीन करें। का शौक तो आपके कायद को भी अच्छी बात है, गाना शुरू हो जाते हैं। देखिए मैं भी आजकल यही मिसाल दे रहा हूँ कि वो जो होता है उसके ऊपर अगर कलर करने से वो जेबरा बन जाए तो ऐसा नहीं होता। तो आप अपनी आईडी तो रखें ना साथ। लेकिन चलो मैं कह रही हूँ कि सॉल्व कर लेते हैं, इशू सॉल्व कर लेते हैं। अब जब ये कह रहे हैं कोई इशू नहीं, तो आप लोग को क्यों इशू है? नहीं तो अगर ये तो पीस मेकिंग कर रहे हैं आप लोग, पीस मेकिंग नहीं कर रहे हैं। जेबरा नहीं रहेगा आप ये कह रहे हैं। मैं पहले तो इस पर देखिए, पहले तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ इतना टाइम लगे। बात ये है पीपल्स पार्टी का लीडर कौन होगा इसका फैसला तो हमें करने देना। हमारे वर्कर्स, हमारे फॉलोअर्स, हमारे वोटर्स अगर चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी उसका लीडर हो, वो बेचारे अगर इतने वो किसी और को तो नहीं पहुंचता ना। जी अगर जिसको एतराज है, जो समझता है ठीक नहीं है, हमने किसी को रोका नहीं है, वो अपना एतराज कर सकता है। हर तरफ की लीडरशिप पे उंगलियां तो उठ सकती हैं, इधर भी उठ सकती है उतनी। हमारे ऊपर तो पूरे पाकिस्तान में उंगलियां उठती है। और देखें हम अपनी जगह पे कारबंद है और चल रहे हैं। लेकिन कम से कम एक बात है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं पाकिस्तानी शहरी। हमारे फैज भी पाकिस्तानी है, देखिए वो भी पाकिस्तानी है। ये कोई बात नहीं, उनको तो आने नहीं दिया जाए। अच्छा चले ठीक है, उनकी तो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन भी नहीं है। आपके कायद तो आगे करेंगे पार्टिसिपेशन। करेंगे ना, हमारे वाले तो पार्टिसिपेट ही नहीं, हम तो उस आइडियोलॉजी पे चले। इसलिए करेंगे कि पाकिस्तानी सिटीजन है, वो इसलिए करेंगे। नहीं हमारे आएंगे और वो पाकिस्तानी वो आएंगे, देखिएगा एक दिन। कर नहीं सकते ना। इंतजार सबको है सर, और मामला ठीक तरीके से हल हो जाए यही चाहते हैं हम। कराची में रहने वाला सब शायद यही चाहते होंगे कि ये मामला किसी और तरफ जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए। आपका शुक्रिया अब्बास वजीर साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया सैयदगंज साहब तशरीफ लाए। आज के लिए इतना ही, दोबारा आपका तो शुक्रिया ही। आपने आज साबित कर दिया कि आप ये गलत बात नहीं, एक जाली है हमारा, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। आज के लिए इतना, अगली बार दोबारा हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ऐसी बात नहीं।